اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت بسعادت کے موقع پر تمام مومنین کی خدمت میں اپنی جانب سے اور والفجر یوٹیوب چینل کی جانب سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم اس چینل کو اس کے مقصد میں کامیابی عنایت فرمائے اور انشاءاللہ یہ چینل باعث ہو کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور کے لیے مقدمہ سازی کر سکے۔ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی آمد اور ان کی ولادت یقیناً مومنین کے لیے ایک بہت اہم فرصت ہے، بہت ہی اہم موقع ہے۔ اس حوالے سے دو تین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں کہ جو مسئلہ امامت ہے اس کا ایک تعلق ہم سے یہ ہے کہ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے اور ایک اعتقادی گویا تعلق ہے کہ جو ہمارے اور مسئلہ امامت کے درمیان پایا جاتا ہے، اور یہ اعتقادی تعلق قرآن اور احادیث میں بہت ہی بہتر انداز میں، بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ سورہ مبارک اسراء میں پروردگار عالم یہ اعلان فرماتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یعنی گویا وہ رشتہ ہے کہ جہاں پر امام کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے۔ دوسرا دنیا کے حوالے سے بھی یہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ قل اعملوا فسیری اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، کہ یہاں مومنون سے مراد ائمہ علیہم السلام ہیں کہ جو ہمارے اعمال کے گواہ ہوتے ہیں۔ یعنی دنیا میں یہ ہمارے اعمال کے گواہ ہیں، قیامت میں بھی ان کی گواہی کے بغیر، ان کی ہمراہی کے بغیر بارگاہ الہی میں رسائی ممکن نہیں ہے، بارگاہ الہی میں حاضری ممکن نہیں ہے۔ انسان بغیر امام کے بارگاہ الہی میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ احادیث میں بھی مسئلہ امامت کی اہمیت کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ امام کے حوالے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث فریقین کے منابع میں پائی جاتی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو بھی انسان بغیر امام کی معرفت کے اس دنیا سے چلا جائے، مر جائے، وہ جاہلیت اور کفر کی موت مرتا ہے۔ یعنی ایک انسان بغیر عقیدہ امامت کے، بغیر امام سے وابستگی کے اس دنیا میں اگر زندگی گزار رہا ہے تو یہ زندگی کفر کی زندگی ہے، اور آخرت میں اگر انسان بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے تو گویا موت بھی کفر کی موت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ کافر مرنے والا اس کا انجام اچھا ہونے والا نہیں ہے، یعنی اس کا انجام برا ہوگا۔ یہ ایک تعلق ہے۔ اس تعلق کے حوالے سے جس نقطے کی طرف ہمیں توجہ رکھنا چاہیے یا ضروری ہے توجہ رکھنا، وہ یہ ہے کہ مسئلہ امامت یقیناً شیعوں کے درمیان، مومنین کے درمیان بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اس اہمیت کا ایک مظاہرہ ہمارے ہاں اس وقت ہوتا ہے یا اس کا اظہار اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم عقیدہ امامت کا دفاع کرتے ہیں، امامت کے مقابل جو بھی مکاتب ہیں جیسے مکتبہ خلافت ہے یا حکومت ہے یا مثلا سیکولرزم ہے، ان تمام چیزوں کے مقابلے میں کہ جب ہم امامت کا ذکر کرتے ہیں اور عقیدہ امامت کا دفاع کرتے ہیں تو بہت ہی شدت کے ساتھ، یعنی امامت کی حمایت اور مکتب امامت کا دفاع، اور مثلا مسئلہ غدیر کے حوالے سے جو ہم گفتگو کرتے ہیں تو بہت ہی شدت پائی جاتی ہے، اور یقیناً یعنی ہونا بھی چاہیے کہ صرف اور صرف یہ نظام، یعنی نظام امامت حق ہے، اور جب حق مشخص ہو گیا، جب حق معلوم ہو گیا تو اس کے مقابلے میں جو بھی نظام قرار پائے گا وہ نظام باطل ہوگا، اس کے ساتھ قطعاً مصالحت نہیں کی جا سکتی، اس کے ساتھ قطعاً کوئی رعایت نہیں کی جا سکتی۔ یعنی حق ہے کہ ہم مسئلہ امامت کو اس طریقے سے دفاع کریں، لیکن جو دفاع ہم مد مقابل اور مخالف کے مقابلے میں جو دفاع کا انداز ہوتا ہے وہی انداز ہمارے عمل میں نظر نہیں آتا۔ یعنی مثلا ہم مکتب خلافت کے مقابلے میں مکتب امامت کا جب دفاع کرتے ہیں تو یقیناً بہت ہی جانانہ دفاع کرتے ہیں، بہت ہی
بہرحال اچھی طریقے سے دفاع کرتے ہیں، لیکن جب امامت کا عملی مرحلہ ہماری زندگی میں دیکھنے میں آتا ہے تو بہرحال وہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ کاش ہم اپنے اس عقیدے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا پاتے، اور یقیناً عقیدہ صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو کتابوں میں لکھا رہے یا جو ہم اپنی زبان سے کہیں، یا مثلا کتابوں میں مان لیا گیا ہے کہ امامت اصول دین میں سے ہے، تو صرف ماننے سے کام نہیں چلنے والا ہے، بلکہ امامت ایک نظام ہے کہ جس نظام کے تحت دنیا میں زندگی گزارنے والوں کو امام کا معتقد سمجھا جائے گا یا امام کا معتقد کہا جائے گا۔ لہذا اس رشتے کے اوپر ہمیں بہت ہی دقت اور غور کرنا چاہیے کہ بغیر امامت سے اعتقادی رشتہ قائم ہوئے ہم جو ہے وہ نہ دنیا صحیح سے ڈھنگ سے گزار سکتے ہیں اور نہ ہمیں آخرت میں کامیابی مل سکتی۔ دوسرا جو رشتہ ہے امام سے وہ ایک عطوفت اور شفقت کا رشتہ ہے، یعنی ایک عاطفی رابطہ ہے کہ جو امام اور امت کے درمیان پایا جاتا ہے، اور یقیناً وہ عاطفی رابطہ اور وہ جو شفقت کا رشتہ ہے وہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ شفقت بزرگ کی طرف سے چھوٹے کے اوپر ہوتی ہے، چھوٹا جو ہے وہ بڑے کے اوپر شفقت نہیں رکھتا، لہذا اس میں انسان تصور نہیں کر سکتا کہ ہم امام سے ایسی محبت کریں گے کہ جو امام نعوذ باللہ مثلا ہم سے نہ کرتے ہوں، نہیں، وہ شفقت کا رابطہ ہمیشہ امام کی طرف سے قوی ہوگا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ بس اس رشتے کا بھرم رکھ لیں کہ مثلا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا یہ فرمان کہ ہم جو ہے وہ تم کو بھولے ہوئے نہیں ہیں، ہم نے تم کو کبھی نظر انداز نہیں کیا ہے، اور ہم اپنی زندگی میں جب دیکھتے ہیں تو قطعاً کوئی ایسی توجہ اپنے امام کی طرف نظر نہیں آتی، یعنی امام فرماتے ہیں کہ ہم ایک لمحے کے لیے تم کو نہیں بھولتے، اور ہمیں کسی لمحے میں امام یاد آ جاتے ہیں۔ لہذا یہ ایک رشتہ ہے کہ جس کو ہم کو بہت ہی بہرحال سنبھال کے رکھنا چاہیے، اور کم سے کم اس محبت کا بھرم رکھنا چاہیے کہ جو امام کی طرف سے ہماری طرف ہے۔ امامت کے حوالے سے امام رضا علیہ السلام کا یہ فرمان کہ امام نے فرمایا کہ امام کیا ہوتا ہے، کہا کہ کل انیس الرفیق، الانیس الرفیق، امام جو ہے وہ انیس ہے کہ جو رفق اور مدارہ سے کام لیتا ہے، یعنی وہ ہمراہ کہ جو رفاقت اور دوستی کے ساتھ ہماری ہمراہی کرتا ہے، والوالد الشفیق، اور امام جو ہے وہ اس باپ کی طرح ہے کہ جو مہربان ہے، والام البرۃ بالولد الصغیر، اور امام اس ماں کی طرح ہے کہ جو چھوٹے بچے کے ساتھ مہربان ہوتی ہے۔ ماں ہمیشہ مہربان ہوتی ہے، بڑے بچوں کے ساتھ بھی مہربان ہوتی ہے، لیکن چھوٹے بچوں کے ساتھ جو مہربانی کا جذبہ پایا جاتا ہے ماں کے اندر، وہ بہرحال ایک الگ ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے کا خاص کر یہ عنوان یہاں ہمارے لیے یہ مطلب رکھتا ہے کہ چھوٹا بچہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ضرورتوں کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن ماں وہ ہوتی ہے کہ جو ان ضرورتوں کو بھی پورا کرتی ہے کہ جو بچہ بیان نہیں کر سکتا۔ یقیناً امام ہمارے حق میں ایسے ہی ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم خود سمجھ نہیں پاتے یا ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہماری ضرورت ہے، لیکن امام ان کو پورا کر رہے ہیں۔ وہ مفزع العباد فی الداہیۃ الناد، اور امام جو ہے بڑی بڑی مشکلات میں مومنین کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے پناہ گاہ ہیں، کہ یہ ایک رشتہ ہے، اور یقیناً یعنی اس رشتے کے حوالے سے امام کی توقع بھی ہم سے یہ پائی جاتی ہے کہ ہم اس رشتے کا بھرم رکھیں۔ چنانچہ جب جناب علی ابن مہزیار امام کی خدمت میں مشرف ہوئے اور امام سے ملاقات کیا، تو امام نے ایک جملہ علی ابن مہزیار سے کہا کہ جو یقیناً ہمارے لیے بہت ہی غور و فکر کا باعث ہے کہ ہم اپنی جگہ پر اپنے کو منتظر کہتے ہیں، امام کا انتظار کر رہے ہیں، امام سے ہمیں محبت ہے، لگاؤ ہے، لیکن اس محبت اور لگاؤ کا کوئی بھی یعنی ایسا مظاہرہ ہماری زندگی میں نہیں ہوتا یا اس کا اظہار ہماری زندگی میں نہیں ہوتا، لیکن امام کی طرف سے جو محبت ہے اس کا اظہار امام نے کس طریقے سے کیا کہ علی ابن مہزیار بہرحال بڑی کوشش کیا انہوں نے اپنی جانب سے یا اپنے اعتبار سے امام کی خدمت میں پہنچنے کی، اور جب پہنچ گئے تو ادھر سے امام نے پلٹ کے سوال کیا کہ قد کنا نتوقعک لیلا و نہارا، علی ابن مہزیار ہم تو صبح و شام تمہارا انتظار کر رہے تھے، کہاں تھے تم؟ علی ابن مہزیار نے پلٹ کے وہی جواب جو ہم دے سکتے ہیں یا ہمارے ذہنوں میں ہے کہ مولا کوئی تھا نہیں کہ جو آپ تک
رہنمائی کرتا، جو آپ تک پہنچا دیتا۔ امام نے اپنے سر کو جھکایا اور انگلی کے سے اپنے زمین پر خط کھینچا، اور اس کے بعد پھر سر اٹھا کے امام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ملا نہیں تم کو۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ ملتا بھی کیسے، کہ تم نے اپنی زندگی کے جو طور طریقہ ہے وہ بدل دیا ہے، تمہاری زندگی ہم سے کافی الگ ہو چکی ہے۔ تمہاری زندگی کیسے گزر رہی؟ کہا لیکنکم کثرتم الاموال، تم مال اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہو، تم اپنی دنیا سنوارنے میں لگے ہوئے ہو، لہذا زندگی کی جو طور طریقہ ہے وہ بدل چکا ہے، لائف سٹائل چینج ہو چکی ہے، لہذا بہرحال ہم سے دوری واقع ہو گئی ہے، نہیں پہنچ پاؤ گے ہم تک۔ یعنی دنیا داری گویا مانے ہوتی ہے امام کی خدمت میں پہنچنے سے۔ وَتَجَبَّرْتُمْ عَلَىٰ ضُعَفَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تم جو ہے وہ کمزور مومنین کے اوپر ظلم کرتے ہو، جفا کرتے ہو، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہو۔ یعنی آپس میں جو رابطہ ہے وہ تمہارا شفقت اور مہربانی کا رابطہ نہیں، مومنین آپس میں برادر ہیں، مومنین آپس میں بھائی ہیں، مومنین آپس میں میل محبت سے ان کو رہنا چاہیے، لیکن وہ رشتہ تمہارے درمیان نہیں پایا جاتا ہے، لہٰذا تم نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اس کے بعد پھر امام نے فرمایا کہ تم قطع رحم کرتے ہو، یعنی جہاں پر تمہیں رشتہ داری نبھانا ہے ان رشتوں کو تم نے توڑ دیا ہے، نہ تمہارے ہاں بھائی بھائی کے ہاں وہ جذبہ پایا جاتا ہے، نہ بھائی بہن کے اندر محبت پائی جاتی ہے، لہٰذا ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے تم ہم سے ملحق نہیں ہو سکتے، یا ہم سے وابستہ نہیں ہو سکتے، ہم سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ یعنی گویا ہم نے اپنی دنیا سنوارنے کے چکر میں اپنی عاقبت خراب کر کے رکھی ہے، لیکن امام کو آج بھی انتظار ہے، لہٰذا امام کی اس محبت اور اس انتظار کا بھرم رکھتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ اپنے امام کی خدمت میں پہنچنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔